بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مصریوں کو الگ سے کھانا دیا گیا کیونکہ مصری عبرانیوں کے ساتھ کھانا کھانا اپنی شان کے شایان نہیں سمجھتے تھے۔ ایک بار پھر حضرت یوسف نے بھائیوں کو حیران کر دیا۔ انہوں نے انہیں عمر کے حساب سے بٹھایا، پہلے سب سے بڑا بھائی اور آخر میں سب سے چھوٹا۔ اس فعل سے وہ بہت مرعوب ہوئے، یوں لگتا تھا جیسے حاکم لوگوں کے صرف خیالات ہی نہیں پڑھ سکتا بلکہ اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ بھوک کے مارے ہوئے ان عبرانیوں نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ جلدی وہ خوشی سے ہوا میں اڑنے لگے۔ وہ ایک بات سے زیادہ حیران ہوئے کہ ان کا میزبان بنیامین کو بار بار کیوں کھانا بھجوا رہا ہے۔ وہ اس سے جلتے نہیں تھے، انہیں اپنے اس چھوٹے بھائی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت یوسف خوش ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بھائی اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اب وہ کافی بدل چکے تھے۔ حکام نے آرام کو اپنی میز پر بلا کر حکم دیا کہ ان سبھی کے بورے اناج سے بھر دیے جائیں۔ باقی باتیں اسناد نہ سن سکی، لیکن اس نے آرام کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ لیے تھے۔ صبح سویرے عبرانیوں کو ان کے سفر پر روانہ کر دیا جانا تھا۔ حضرت یوسف یہ سوچ کر کہ اس اگلے امتحان کا نتیجہ کیا ہوگا، اچھی طرح سے سو نہ پائے تھے۔ اسناد نے تھوڑی دیر حضرت یوسف کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیں۔ حضرت یوسف کی یہ خواہش جان کر کہ وہ اپنے بھائیوں کے اندر انسانیت دیکھنا چاہتے ہیں، اسناد کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ اب جب کہ سورج آہستہ آہستہ طلوع ہو رہا تھا تو وہ چھت پر چڑھ گئی تاکہ ان بھائیوں کے کوچ کا منظر دیکھ سکے۔ جب وہ خوشی خوشی اپنے سفر پر جا رہے تھے تو وہ دور تک ان کو دیکھتی رہی۔ انہیں اپنا یہ آخری سفر بہت کامیاب لگا۔ اسناد حیران تھی کہ اب حضرت یوسف اپنے بھائیوں کا امتحان کیسے لیں گے۔ فرعون کا شہر سورج کی سنہری روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ قافلہ کب کا نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، لگتا تھا اب کچھ نہیں ہوگا۔ عین اسی وقت اس نے اپنے سرتاج کی آواز سنی جو چلا چلا کر آرام کو پکار رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے آرام ایک اور نوکر کے ساتھ گھوڑا دوڑاتا ہوا قافلے کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ چونکہ حضرت یوسف ابھی کام کے لیے گھر سے نہ نکلے تھے، اس لیے اسناد نے اندازہ لگا لیا کہ بھائیوں کو واپس لایا جائے گا اور حضرت یوسف ان کی واپسی کے منتظر ہیں۔ اس نے فوراً خدا سے دعا کی، اے خدا، آج یوسف کے بھائی ان سے ملا دے۔ شہر میں گویا دیہاتیوں کا سیلاب امٹ آیا تھا۔ وہ خربوزے اور پیاز اپنے کھیتوں کی دوسری پیداوار لے لے کر آ رہے تھے۔ آرام کے لیے لوگوں کا یہ ہجوم اور گاڑیوں کی بھرمار راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اس کے سر پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ ان عبرانیوں کو اس کے ہاتھ سے بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ اس کے آقا کا حکم تھا کہ انہیں ہر قیمت پر واپس لایا جائے۔ جانے اس کی کیا وجہ تھی، اس نے گھوڑے کو تیز بھگانے کے لیے زور سے سانٹا مارا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ ایک گاڑی بان پر چلا رہا تھا، راستہ بناؤ، راستہ بناؤ۔ آرام کے ساتھی کے لیے اپنے سردار کے ساتھ چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ بھلا ہمارا آقا ان غیر ملکیوں سے چاہتا کیا ہے۔ پہلے تو اس نے ان کے ساتھ بڑا شاہانہ سلوک کیا اور پھر صرف چند ہی گھنٹوں کے بعد اس نے ہمیں ان کا پیچھا کرنے کے لیے بھیج دیا، گویا وہ ہمارے دشمن ہوں۔ آرام نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، فرعون کے دست راست کے فیصلوں پر سوال کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اگرچہ اس نے یہ سوال اپنے ساتھی سے کیا تھا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بھی تو اپنے آقا کے احکامات سے پریشان تھا۔ آخر اس نے یہ حکم کیوں دیا کہ ان عبرانیوں کے اناج کے بورے میں غلے کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ڈال دو؟ قافلہ اب انہیں دور سے دکھائی دینے لگا تھا۔ شمعون ابھی یہودا کا مذاق اڑا رہا تھا۔ سنو بھائی، اگر تم گستاخی کر رہے ہو تو میں حاکم مصر کو بتا دیتا ہوں، وہ تمہیں سیدھا کر دے گا۔
پھر جیل میں تم اپنی گستاخی پر غور و خوض کرنا۔ اس پر سب ہنس پڑے۔ آرام نے جب ان کی یہ باتیں سنی تو اسے ان کو ایک بار پھر مایوسیوں میں دھکیل دینا بڑا ظالمانہ فعل معلوم ہوا۔ ان کے عین سر پر پہنچنے سے پہلے اس نے اپنے چہرے کو سخت کرنے کی کوشش کی اور پھر قریب پہنچ کر مصنوعی غصے سے چلایا، ٹھہرو! تم نے بھلائی کے بدلے میں برائی کیوں کی؟ ساتھ ہی اس کا ساتھی چیخا، تم نے ہمارے آقا کا چاندی کا پیالہ کیوں چرایا ہے؟ 11 گھبرائے ہوئے چہرے اپنا پیچھا کرنے والوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی آنکھیں خوف سے پھٹی جاتی تھیں۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، ہم نے کیا کیا ہے؟ تم نے سنگین جرم کیا ہے، آرام نے اپنی بات پھر دہرائی۔ انہوں نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، جناب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کی قسم ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے۔ یہودا نے سبوں کی طرف سے صفائی پیش کی، جناب ہم دیانت دار آدمی ہیں۔ یاد ہے ہمیں جو رقم اپنے بوروں میں ملی تھی وہ فوراً لوٹا دی تھی، تو پھر ہم اپنے آقا کے گھر سے سونا یا چاندی کس طرح چرانے لگے؟ دیکھیے جناب، اگر ہم میں سے کسی کے بورے میں سے بھی آپ کا چاندی کا پیالہ نکل آیا تو آپ اسے موت کے گھاٹ اتار دینا، اور رہے ہم تو ہم سب آپ کے غلام ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے راہگیر تماشا دیکھنے کے لیے رک گئے۔ آرام نے یہودا کی تجویز کو کسی حد تک قبول کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن صرف وہ شخص جس کے بورے سے چاندی کا پیالہ نکلے گا میرے آقا کا غلام بن کر رہے گا، باقی جا سکیں گے۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔